ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام امجد شاہ ہے۔ 1953 میں ملتان شہر کی ایک پوش مارکیٹ میں ہماری جوتوں کی دکان تھی۔ ہمارا خاندان مالی طور پر خوشحال تھا۔ دولت جائیداد کی ضرورت سے زیادہ فراوانی تھی۔ گھر میں میرے علاوہ میری چھوٹی بہن اور ایک بھائی تھا۔ میں دونوں سے بڑا تھا اور گھر کا کرتا دھرتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا باپ کٹر مذہبی قسم کا انسان تھا۔ میں اکثر ہی ملتان سے مال لینے کے لیے راولپنڈی کے کارخانوں سے آتا۔ یہاں میری عیاشی کا سامان بھی ہوتا تھا۔ میرا ایک دوست یہاں پر میرا سب سے بڑا رازدار تھا اور ایک شاندار فلیٹ میں رہتا تھا۔ میں ایک بار چھوٹی عید کے موقع پر اس کے پاس دکان کے لیے جوتوں کا بڑا آرڈر لے کر گیا۔ سرمت نے حسب معمول میری رات کی رہائش کے لیے اپنے فلیٹ کی چابی دے دی۔ میں نے اسے اپنی ہوس اور شرابی علت کے باعث کہا کہ مجھے دل بہلانے کے لیے کوئی خوبصورت سی لڑکی منگوا دے۔ میں نے کہا سب سے خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے، بھلے پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں۔ سرمت نے ایک اڈے پر فون کیا۔ وہاں پر نائکا سے کہا کہ میرا ایک خاص دوست آیا ہے، اس کے لیے بالکل ایک خوبصورت اور کچی عمر کی لڑکی چاہیے۔ دوسری طرف سے شاید نائکا نے بہت زیادہ روپے مانگے، جس پر سرمت نے کہا کہ اس کی ڈیمانڈ پوری ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہے تو پریوں کی پری بھیجوں گی، ایسی آئٹم ہوگی کہ تمہارا دوست خوش ہو جائے گا۔ فون رکھ کر سرمت نے مجھ سے کہا پہلے تم عیاشی کرنا اور پھر درمیانی رات میں دادیش دینے آ جاؤں گا۔ اس نے اپنی آمد کا وقت نہیں بتلایا۔ جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ وہ فلیٹ میں موجود چھوٹے فریج میں شراب رکھ کر جا رہا ہے۔ میں لڑکی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے فریج میں دیکھا وہاں شراب تو تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جتنی سرمت نے بتائی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک سوکھا سا آدمی اپنے ہاتھ میں بیڑی پکڑے کھڑا تھا اور اس کے پیچھے ایک چھوٹے قد کی لڑکی سرخ رنگ کی کڑھائی دار چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا سرکار، نئی پری حاضر ہے۔ پری نہیں، پریوں کی شہزادی ہے۔ یہ آپ کی عارضی دلہن ہے اور آپ اس کے دولہا ہیں۔ یہ بڑی نازک ہے، خیال رکھیے گا اس کا۔ میں نے خوش ہو کر اس شخص کو نوٹ تھمائے۔ اس نے کہا کہ وہ صبح 4 بجے آئے گا۔ اس کے جاتے ہی میں نے فلیٹ کی کنڈی لگائی اور اس چادر اوڑھی لڑکی کی جانب بڑھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کا وجود سر تا پاؤں بری طرح کانپ رہا ہے۔ پھر وہ اچانک دھڑام سے ہچکی لے کر بیڈ پر گر گئی۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے تو یہ دلربانہ انداز میں کہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ بیچاری تو کچھ زیادہ ہی کم عمر تھی، 13 سال سے زائد نہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے ابھی جوانی کی دہلیز میں ٹھیک سے قدم بھی نہیں رکھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے پانی کے چند چھینٹے اس کی آنکھوں پر ڈالے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو پھڑپھڑاتے ہوئے کھولا۔ اس کے گورے معصوم چہرے پر اس کی آنکھوں کے بہتے آنسوؤں کی لکیریں صاف محسوس کی جا سکتی تھیں۔ میں نے اسے مخموری لہجے میں پوچھا، رو کیوں رہی ہو؟ میرے اس سوال پر اس نے بچوں کی طرح مزید رونا شروع کر دیا۔ میں دل ہی دل میں اس نائکا کو کوسنے لگا کہ یہ اس نے میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا، مجھے ٹھیک ٹھاک پیسے لے لیے اور ایک جوان لڑکی کی بجائے بچی بھیج دی۔ میں غصے میں بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہنے لگا کہ میں اس نائکا کو چھوڑوں گا نہیں۔ پھر اس بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا چپ کر جاؤ، یہ نہ ہو کہ ساتھ والے فلیٹ میں کوئی تمہاری آوازیں سن لے۔ اس نے مزید روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگی خدا کے لیے مجھے مت چھونا، میں ایک لاوارث، یتیم اور مسکین لڑکی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میرا نام شائستہ ہے، اس نے خود ہی بتایا، اور دوبارہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں نے ایک یتیم خانے میں ہوش سنبھالا، نہیں پتا تھا کہ مجھے وہاں کون چھوڑ گیا۔ میں ایک زلزلہ زدہ علاقے سے لائی گئی تھی۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے اپنے گھر بیٹی بنا کر رکھیں گے، مگر بعد میں مجھے نائکا کے ہاتھوں بیچ دیا۔ میں بہت شریف گھرانے کی لڑکی ہوں۔
اس نے ایک بار پھر گڑ گڑا کر مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے واسطے انکل مجھ پر رحم کرو، میں آپ کی بہن بیٹی جیسی ہوں۔ مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے جذباتی کرنے کی کوشش نہ کرو اور خود کو میری بہن بیٹیوں سے مت جوڑو۔ یہ بات میں نے کہہ تو دی تھی، لیکن میں نے دیکھا اس کی شکل واقعی میری چھوٹی بہن سے ملتی جلتی تھی اور ایسی ہی ڈیل ڈول کی تھی۔ میرا ذہن فوری طور پر اپنی بہن کی طرف چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے میں نے سوچ کو جھٹک دیا کہ مجھے اس لڑکی سے کیا لینا دینا۔ میں تو اس کی ایک رات کی بھاری رقم ادا کر چکا ہوں، اس کی خاطر اپنی جان کو رسک میں کیوں ڈالوں؟ لیکن وہ مسلسل رو رہی تھی اور مجھ سے التجا کر رہی تھی۔ اس کے جذباتی جملوں پر میرا دل ہول رہا تھا، اس کی معصومیت اور بے بسی پر ترس آ رہا تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھے انکل کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو پر ٹیکے کے نشان دیکھے تو اس نے کہا کہ نائلہ آنٹی کہتی تھی کہ تو کمزور ہو گئی ہے، مجھے طاقت کے ٹیکے لگواتی ہے، جبکہ یہ نشے کے ٹیکے تھے۔ انکل مجھے تو لگتا ہے کہ میرا ذہن اب کام نہیں کرتا، لڑکی نے معصومیت سے کہا۔ جب میں آپ کے پاس لائی گئی تھی تو میرے بازو پر 2 ٹیکے لگائے تھے۔ میرا ذہن اب مختلف انداز سے سوچنے لگا۔ شکر ہے کہ میں نے کم شراب پی رکھی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ابھی باقی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس لڑکی کو بھگا دوں تو یہ کہاں جائے گی؟ میں نہیں تو کوئی اور شیطان کامیاب ہو جائے گا، اور دوسرے دن جب سرمد کو پتہ چلے گا کہ میں نے اسے ترس کھا کر چھوڑ دیا ہے اور اس کے گنڈے میرا کیا حال کریں گے، پھر سرمد کے لیے کتنی مشکل پیدا ہوگی۔ میں یہ سوچ رہا تھا اور وہ میرے پاؤں میں پڑ گئی۔ انکل مجھے چھوڑ دیں، آپ کو مجھ سے کیا ملے گا؟ میں نے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا، چپ کر جاؤ خدا کے لیے۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، سچی بات ہے میں تجھے یہاں سے بھگا نہیں سکتا، بس چپ کر جا، خبردار جو تو نے اپنی زبان سے مزید کوئی لفظ نکالا۔ وہ سہم گئی۔ میں نے سوچتے سوچتے اپنا سر پکڑ لیا، ذہن میں سوچنے لگا کہ اسے بھگاؤں گا تو خود پھنسوں گا، پھر سرمد کو کیا جواب دوں گا، اور وہ گنڈے ہمارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں گے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کی التجائیں رونا دھونا ایسے ہی ہے جیسے دیوار پر سر مارنا۔ میں نے دل و دماغ دونوں کے دلائل سننے کے بعد عقل کی بات مانتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ آج اپنے نفس اندر کے شیطان کو مار کر سلانا ہوگا۔ میں نے کہا، تم فٹافٹ یہاں سے بھاگ جاؤ، جہاں تمہارا دل کرے بھاگ جاؤ۔ میں نے لڑکی سے کہا، وہ چپ چاپ وہیں کھڑی رہی۔ جاؤ، اب کھڑی کیوں ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان متزلزل ہو جائے۔ لیکن میں جاؤں گی کہاں؟ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اس نے کہا، کیا؟ میں تمہیں کہاں لے کر جاؤں؟ تم نے مجھے ایک بہن کہا ہے، عزت سے زندگی گزارنے کا ایک موقع دیا ہے، میں کیسے اپنے بھائی کو خطرے میں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ میرے اندر کا سویا ہوا شیطان جاگ جائے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم نہیں جا رہی؟ بھائی، میں نے فیصلہ کیا ہے، زہر کھا کر مر جاؤں گی یا نائلہ آنٹی کے پاس چلی جاؤں گی تاکہ تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، ایسی باتیں مت کرو، سرمد کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، اگر وہ آ گیا تو پھر میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا، چلی جاؤ یہاں سے۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر وہ جانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ میں نے کہا، میں تمہیں اس اندھیری رات کے حوالے کرتا ہوں، وہ ضرور تم مظلوم پر رحم کرے گا۔ اس وقت نہ جانے کون سی روحانی طاقت مجھ گنہگار کو اس نیکی پر مجبور کر رہی تھی۔ یکایک وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی، بولی کہ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکوں گی۔ بھائی، میرے سر پر بہن سمجھ کر اپنا ہاتھ پھیر دو۔ میں نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تم سے اپنی ہوس کی آگ بجھانا چاہتا تھا۔ میں ایک بدکردار گنہگار انسان ہوں، خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ تجھے بہن کہہ کر تیرے سر پر ہاتھ پھیروں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر 20 روپے رکھے۔ جلدی سے چلی جاؤ، جہاں روشنی نظر آئے اسی راستے چلی جانا، یا پھر ایسا کرو کہ دارالامان چلی جاؤ۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دارالامان کہاں ہے۔ خیر، سرمد کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے فلیٹ کے دروازے سے زبردستی اسے باہر دھکیل دیا۔ اسے بھگانے کے بعد میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے لگا کہ میں سرمد سے کیا جھوٹ بولوں گا۔ میں نے اپنے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں کر لیے۔ سرمد آیا تو میں نے پریشان ہو کر کہا،
यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, वो लड़की मुझे जख्मी करके भाग गई है। नायका ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरी बात सुनकर सरमद भी परेशान हो गया। बोला कि उस लड़की का हमें पीछा करना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए, वरना नायका के गुंडे हमारा बुरा हाल कर देंगे। खैर फिर वैसा ही हुआ। लड़की तो कहाँ मिलनी थी। इन लोगों ने कहा कि तुम दोनों को हर सूरत वो लड़की वापस करना होगी, वरना तुम्हारे साथ कुत्तों से भी बुरा सलूक होगा, और अगर लड़की नहीं दी तो हम तुम्हारे घर की औरतों को उठा लेंगे। खैर इसी तरह के कुछ संगीन हालात पैदा हुए तो मैं अपने शहर भाग आया। घर आया तो अब्बा ने माल के बारे में पूछा। मैंने कहा कि रास्ते में डाकुओं से पाला पड़ गया। अब्बा ने मेरी बात पर यकीन कर लिया। इन्होंने शुक्र किया कि मेरी जान बच गई, लेकिन इन्हें मालूम था कि मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ। मेरे दिल में भी धड़का लगा रहता कि नायका का बदमाश एडी, जिसके बारे में मशहूर था कि वो अपने कोठे से गुम होने वाली एक एक लड़की के पीछे पागल हो जाता है, उसे जमीन की तह से भी निकाल लाता है। हर लम्हा मुझे यही लगता कि वो आ जाएगा और मेरी बहन शाइस्ता को उठा ले जाएगा। 3 रोज सुकून से गुजर गए। चौथे दिन मैं खौफ से अपने घर में दबका बैठा हुआ था कि हमारी दुकान का नौकर आया। वो बहुत घबराया हुआ था। कहने लगा, सरमद नामी एक आदमी, उसके साथ 2 खतरनाक गुंडे भी आए हैं, साथ में एक तेज तराज औरत भी है। बड़ा रोला पड़ गया है, जल्दी से दुकान पर आइए। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे पांव तले से जमीन खिसक रही हो। बहरहाल जब मैं बाजार पहुंचा तो हमारी दुकान के पास हंगामा लगा हुआ था। कुछ लोगों ने मेरी शक्ल देखी तो शोर सा मच गया कि आ क्या है। मजमे को चीरते हुए मैं दुकान में दाखिल हुआ। सरमद 2 गुंडों और एक हरान सी औरत के साथ वहां मौजूद था। सरमद ने उस औरत से कहा कि इसी ने शाजिया को भगाया है। हाँ नायला आंटी, यही बंदा है। और फिर उस दूसरे शख्स ने भी नायला आंटी से कहा जो फ्लैट में मेरे लिए लड़की लाया था। अब्बा ने मुझसे पूछा, ये लोग कौन हैं और शाजिया कौन है? मेरे मुंह से निकला, और सरमद तू ये क्या कह रहा है? इतने में दुकान में खड़े गुंडे ने मेरी कमर पर जोरदार थप्पड़ मारा। वही लड़की जिसे तूने वर्गलाकर फ्लैट में बुलाया था। नायला आंटी ने ड्रामाई अंदाज में आंसू बहाते हुए कहा, ये कमीना डॉक्टर अख्तर की लैपालक बच्ची का आशिक था। डॉक्टर साहिब अपनी फैमिली समेत अमेरिका मुंतकिल हो गए, शाजिया को हमारे पास छोड़ गए थे। इस जालिम ने उस बच्ची को न जाने किस तरह अपने जाल में फंसाया और जूते के कारखाने के मालिक सरमद के साथ मिलकर फ्लैट में बुला लिया। उसके बाद न जाने कहाँ भगा कर ले गया। नायका ने बड़ी खूबसूरती से कहानी घड़ते हुए कहा, बस फिर क्या था, हमारी जो बदनामी होनी थी वो तो हो ही गई थी। मेरे अब्बा के सामने भी मेरी हकीकत खुल गई। फिर मजबूरन अड़ोस पड़ोस के चंद तजर्बाकार जानने वालों को बुलाया गया। वहाँ एक बुजुर्ग जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था, इन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा असल बात क्या है, तुम हमें बता दो। मुझे असल बात बतलाने में बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। वहाँ मौजूद अब्बा के एक दोस्त ने कहा, बेटा हकीकत बताने से शर्माओ नहीं, पहले ही बड़ी जग हंसाई हो चुकी है। अब अपनी बिखरी इज्जत को मजीद बिखरने के लिए इस लड़की के बारे में सारी हकीकत बता दो। खैर बड़ी मलामत से मैंने उस लड़की के बारे में वहाँ मौजूद सब लोगों को बता दिया। कुछ लोग तो कानों को हाथ लगा रहे थे। खैर उसके बाद क्या हुआ वो तो मैं ही जानता हूँ। अब्बा ने मुझे अपनी जायदाद, दुकान वगैरह से आग कर दिया, घर से भी निकाल दिया। जानने वालों में मेरी थू थू हुई। मैं रिस्वाए ज़माना होकर दर दर की ठोकरें खाता रहा। पेट तो पालना था। एक दोस्त की टैक्सी कमीशन पर चलाना शुरू कर दी, जो एक कोठरी में रहता था। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर रहा था। जब गालिबन मैं 50 साल का हो गया, इत्तेफाक से एक रोज़ मैं मुल्तान शहर के पोश इलाके में अपनी टैक्सी में बैठा सवारियों का इंतज़ार कर रहा था कि मेरे पास एक बूढ़ा शख्स आया। उसने कहा मुझे एयरपोर्ट जाना है। थोड़ी देर के बाद उसके साथ में एक लड़की भी आ गई। यह बड़ी ही खूबसूरत और मॉडर्न सी लड़की थी, जबकि उसके पीछे एक बुढ़िया भी थी। कोठी के 2-3 मुलाजिम लड़के भी नजर आ रहे थे। लड़की ने सबको दुआ सलाम के बाद गले मिलाकर खुदा हाफिज कहा। बुढ़िया ने उसके सर पर हाथ फेरकर कहा कि लंदन पहुंचते ही फोन कर देना, अव्वल तो सफ्तर तुम्हें खुद ही रिसीव कर देगा। इस दौरान मैंने उस शख्स के हाथ से ब्रीफकेस लेकर टैक्सी की छत पर रखकर उसे अच्छी तरह रस्सी से बांध दिया। शीशे में मैंने लड़की को देखा
تو وہ مجھے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، شاید مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میرے بوڑھے ذہن میں ایک خوابیدہ سی ماضی کی یاد جاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کہیں دیکھا ہے؟ میرے ذہن میں کچوکے لگے، یہ کون ہو سکتی ہے اور یہ مجھے بغور کیوں دیکھ رہی ہے؟ تب اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے، شازیہ، مگر یہ اس مقام تک کیسے پہنچی؟ مجھے اسے دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ انکل، آپ کسی زمانے میں جوتوں کا کاروبار کرتے تھے نا؟ ہاں۔ شازیہ، تم انکل کو جانتی ہو؟ یہ تمہارے کیسے جان پہچان والے ہیں؟ اس کے ساتھ بیٹھے بوڑھے نے کہا، جی وہ ایک دفعہ میں نے اور سدرا نے ان کی دکان سے جوتے خریدے تھے، لڑکی نے کہا اور پھر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو کہ ان بزرگ کو کچھ نہ بتانا۔ میں ٹیکسی چلاتے چلاتے ماضی کی دل خراش یادوں میں کھو گیا تھا۔ لڑکی کی بزرگ کے ساتھ گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر بن گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بزرگ کو کسی کام کے سلسلے میں ٹیکسی سے نکل کر باہر جانا پڑا تو شازیہ بچوں کی طرح رونے لگی، جیسے وہ میرے فلیٹ میں اس دن اپنی عزت بچانے کے لیے روئی تھی۔ بولی، خدا تعالیٰ نے مجھے اس رات کے اندھیرے میں دارالامان میں پہنچا دیا تھا، جہاں مجھے نہ صرف امان مل گئی بلکہ ان صاحب حیثیت انکل نے میری پرورش کی، مجھے ڈاکٹری کی تعلیم دلوائی، پھر ڈاکٹر بننے کے لیے اپنی ایک ٹانگ سے اپاہج ڈاکٹر بیٹے سے میری شادی بھی کروا دی۔ میں ان کی بہو ہوں، لندن میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ لڑکی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، میں تو چلو تمہیں فلیٹ سے بھگانے کے جرم میں خوشحال زندگی سے ایک ٹیکسی ڈرائیور بن گیا، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، یہ میرے ماضی کے کرتوتوں کی سزا ہے، تمہارا دوش نہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری نیکی رائگاں نہیں گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس بھیانک رات کا ذکر کسی سے نہ کروں، ورنہ وہ اپنے سسر کی نظروں میں گر جاتی۔ کہنے لگی، آج میں جس مقام پر کھڑی ہوں یہ سب آپ کی بدولت ہے۔ پھر جاتے جاتے اس نے مجھے اپنے ہاسٹل کا نمبر دیا اور کہنے لگی، مجھ سے رابطہ کرنا، میں آپ کو وہاں بلاؤں گی، آپ کو جتنے روپے چاہیے مجھے لکھنا، آپ کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ جاتے ہوئے وہ پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھتی رہی، تاہم بعد میں نے اس سے کسی قسم کا رابطہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے لیے یہی خوشی بہت تھی کہ مجھ گنہگار اور بدکار کی ایک نیکی سے کسی کی زندگی سنور گئی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔